شروع کریں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال المولى سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی، عظمت و بڑائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول رحمت محسن انسانیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. بڑی مسرت، خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ آج بتاریخ 29 اکتوبر بروز اتوار ملیشیا مئو سیکٹر 6 کی اس جامع مسجد کے اندر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے دین کی کچھ اہم ترین باتیں سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. سیکھنا اس وجہ سے میں نے استعمال کیا ہے کہ اگر کسی محفل میں صرف کوئی بولنے والا ہو اور بول کے چلا جائے اور سننے والے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو ہم اور آپ یہاں آج انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے. اور ہمارے دوستوں نے، یہاں کے ساتھیوں نے جو عنوان دیا ہے گفتگو کے لیے، بہت خوبصورت عنوان. علم حقیقی کیا ہے؟ حقیقی علم کیا ہے؟ یہی عنوان مجھ کو دیا گیا ہے. قرآن مقدس
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس موضوع کی دلائل سے بھری پڑی، بلکہ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو قرآن کریم کا بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ اس زمین پر جو پیدا ہوا ہے اسے سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون۔ یہی اصل علم ہے، یہی علم کی بنیاد ہے کہ اس زمین پر جو بھی آیا ہے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو جان لے، اور یہ جان لے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور پھر اس کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو یہ جان جائے حقیقت میں، وہ علم کا تقاضا وہی پورا کرتا ہے، حقیقت میں اسی کے پاس علم ہے۔ اور دنیا میں انسان پیدا ہوا اسی دنیا کے بارے میں معلومات لے کر کے، گھوم گھوم کر کے ایک مخلوق نے دوسرے مخلوق کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی تو پھر فائدہ ہوگا، اس علم کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن صرف اسی دنیا تک اس کا فائدہ محدود ہوگا۔ اس دنیا کے بعد جو لمبے سفر پہ انسان نکلتا ہے، اس سفر میں اس کا یہ علم کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارے پاس اسی حقیقی علم کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، اس کے ٹولز کیا ہیں ہمارے پاس، اس کے اسباب کیا ہیں، یہی قرآن نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 78۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں احسان کرتے ہوئے یہ جتلا رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے، یہ باور کرا رہا ہے، یہ احساس دلا رہا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے، باہر آئے تھے، تو ہم بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سے ہم دھیرے دھیرے اس دنیا کے بارے میں سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں، جاننا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت پر غور کریے گا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا، کس حالت میں؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب دنیا میں آئے، اپنی ماں کی پیٹ سے باہر آئے تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، نہ اپنے بارے میں، نہ دنیا کے بارے میں، نہ یہ پتہ تھا کہ کس لیے آئے ہو، کون لایا ہے، کس مقصد کے تحت تمہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں اپنی ماؤں کی کوکھ سے باہر لانے کے بعد تمہیں 3 کیپیسٹی عطا فرمائی، 3 سورسز دیے، 3 ٹولز دیے۔ کیا ہے وہ؟ تمہیں کان دیا، یہ ان پٹ سورس ہے، ہم سن کر کے کوئی چیز جانتے ہیں، سنتے ہیں اور وہ چیز ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کان ہمارا۔ دوسرا والابصار، اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں سے ہم سچائی جانتے ہیں، ہم اچھے اور بھلے کی تمیز کر سکتے ہیں، ڈنڈے اور سانپ میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہے یا سانپ ہے، فرق کر سکتے ہیں نا آنکھوں سے دیکھ کر کے۔ والافئدہ، اور اللہ نے ہمیں دل دیا، دماغ دیا، پروسیس جو ہم نے کان سے سنا، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہمارے دماغ تک پہنچا، ہمارے دل تک پہنچا، پھر ہم دل و دماغ کا استعمال کر کے ہم پھر فیصلے لے سکتے ہیں۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے جو سورسز اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سب اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ان کا استعمال کر کے، ان کا استعمال کر کے، دل کا استعمال کر کے، دماغ کا استعمال کر کے اس کو جان لے، اس کو پہچان لے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ کان، آنکھ اور دل یہ بغیر ایفرٹ کے، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے، اس کان کا استعمال کرنا ہے، آنکھوں کا استعمال کرنا ہے، دل کا استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پڑھنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ پڑھنا ہوگا. پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، پرکھیں گے، تو پھر ہمارے حصیلے علم میں، ہمارے پاس جو نالج اسٹوریج ہے اس میں اضافہ ہو. وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اقرأ پہلی آیت جو قرآن کریم میں بطور وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. غار حرا کے اندر جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچا. اشارہ تھا کہ علم آسانی سے نہیں آئے گا، اشارہ تھا کہ علم آسانی سے حاصل نہیں ہوگا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے. یہ نہیں کہا کہ جو ہے زولوجی، بوٹنی، ایسٹرولوجی، دنیا کے علوم کی سے شروعات کرو، نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اپنے خالق کو پہلے پہچان. ہر علم کے اوپر معرفت الہی کا علم سب سے اوپر. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اپنے خالق کو پہچانو. اور بغیر پڑھے نہیں پہچان سکتے. اور پڑھنا کیا ہے؟ وہی اللہ رب العالمین کی آفاقی، عالمی، دلوں کو زندہ کر دینے والی، قوموں کی تقدیر بدل دینے والی، پچھڑوں کو اگڑوں میں لے کر کے آنے والی، زمین کی پستی سے اٹھا کر کے اوج سرویت پر پہنچانے والی کتاب جسے ہم قرآن عزیز کہتے ہیں، اسی قرآن کریم کو پڑھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو اور یہ جانو کہ تمہارا رب انتہائی بزرگ تر ہے، انتہائی جو ہے عزت والا، اکرم ہے، بہت زیادہ عزت والا. یعنی اللہ رب العالمین کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو بھی جانو. اللہ رب العالمین کوئی ایسی مجرد ذات نہیں ہے جو صفات سے، خوبیوں سے، کمالات سے، جمالات سے، خوبصورتی سے خالی. اکرم ہے وہ تمہارا رب. اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت سے سانچے میں ڈھالا ہے. فی احسن تقویم، خوبصورت سے سانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. چاہتا تو کسی بھی سانچے میں ڈھال سکتا تھا، لیکن احسن تقویم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو سب سے پہلا مرکزی علم یہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق کو پہچاننا ہے، اس کے صفات کمال کو جاننا ہے، اس کے جو ہے جمال کو جاننا ہے، اس کی قدرت کو جاننا ہے، اس کے اختیارات کو جاننا ہے، اس کے حقوق کو جاننا ہے، اس کی عظمت کے سامنے سرنگو ہو جانا. ہر وہ علم جو آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے، جو آپ کو اللہ سے جوڑے، جو آپ کا رشتہ اللہ رب العالمین سے استوار اور مستحکم کرے، وہ بڑا مبارک علم ہے. اور وہ ہے اللہ کی کتاب کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا علم. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور یہ بھی جانو کہ تمہاری اپنی حقیقت کیا ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یعنی ایک تو ہے اللہ کی پہچان، دوسرے انسان اپنے آپ کو بھی جانے کہ وہ اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں انسانی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں انتہائی بے وقت بے قیمت پانی سے نہیں پیدا کیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب میاں بیوی جائز رشتے کی بنیاد پر ملتے ہیں تو مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے اور عورت کے سینے سے
وہ مادہ خارج ہوتا ہے جو ماں کی کوکھ میں قرار پاتا ہے اور 40 دنوں تک پانی کی شکل میں رہتا ہے. کس شکل میں؟ پانی کی شکل میں رہتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی کاریگری کہ یہ پانی 40 دن کے بعد خون بن جاتا ہے. دنیا کے اندر آپ نے کوئی ایسی فیکٹری نہیں دیکھی ہوگی جو بغیر کسی را مٹیریل کے، باہر کا کوئی پروسیس انجام دیے بغیر خون کو پانی کو خون میں بدل دے. یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے. 12 انچ کی فیکٹری ہے. کتنی؟ 12 انچ کی فیکٹری ہے. باہر کا کوئی را مٹیریل نہیں ہے. 40 دن کا پانی وہ 40 دن کے بعد خون میں بدلتا ہے، اور خون بھی کیسا؟ جمع ہوا، لوتھڑے جیسا. اور پھر اس پہ 40 دن گزرتے ہیں تو یہی خون یہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ علقہ کے بعد مضغہ بنتا ہے. مضغہ مطلب ہوتا ہے چبایا ہوا گوشت. جس طرح سے آپ گوشت کو خوب اچھی طرح چبائیں نرم ہو کر کے ایک لقمہ بنتا ہے، اسی طریقے سے یہ خون 40 دن کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ مضغہ بن جاتا ہے، چبایا ہوا گوشت بنتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی انجینئرنگ، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو خون کو گوشت میں تبدیل کر دے. خون کو گوشت میں تبدیل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے کہ جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر، اسی گوشت کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اسی گوشت کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر ہڈیاں بنتے ہیں، اس کے اندر اعضا دھیرے دھیرے پروان چڑھتے ہیں. اور پھر فیصلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من علق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. بیچ والے جو ہے، بیچ والے مرحلے کی طرف اشارہ کیا. ایک مرحلہ پہلے چھوڑ دیا، ایک مرحلہ بعد میں چھوڑ دیا. نطفے کا مرحلہ چھوڑ دیا اور پھر مضغے کا مرحلہ چھوڑ دیا. پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر عظام ہے، پھر ہڈیاں ہیں، اور پھر ہڈیوں کے بعد اعضا و جوارح. یہ انسان ہے. تو انسان کو کبھی اترانا نہیں چاہیے. حقیر پانی تھا، پانی سے خون بنا، خون سے گوشت بنا، گوشت سے پھر ہڈیاں بنی، روح پھونکا گیا، دنیا کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا. کچھ نہیں جانتا. اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ فرماتا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کی کوکھ سے باہر نکالا. لا تعلمون شیئا. تمہیں کچھ پتا نہیں. پھر اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا تاکہ ان کا استعمال کر کے سیکھ سکو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون، تمہیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. یہی اصل علم، یہی حقیقی علم ہے. یہ جو حاصل نہیں کر سکا وہ گدھا ہے اس دنیا کا. چاہے جتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، چاہے جتنے ایجادات اس کے ہاتھ پر، چاہے جتنے ایجادات ہو، چاہے جتنے جو ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے اس نے انوویشنز کیے ہوں، لیکن اگر وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جان سکا تو اس کی ایجادات سے، اس کی محنت سے دنیا ضرور فائدہ اٹھائے گی، لیکن اسے اپنے علم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. مرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تب وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کیوں نہیں پہچانا. اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں اس کو بھی دی تھی، اللہ نے کان اس کو بھی دیے تھے، اللہ رب العالمین نے دل و دماغ اس کو بھی دیے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا انتہائی عزت والا الذی علم بالقلم. ایک اور ان پٹ سورس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک ان پٹ ہوتا ہے ڈیوائس، اور ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہوتا ہے، اور ایک پروسیسنگ یونٹ ہوتی ہے جو کمپیوٹر پڑھنے والے بچے وہ جانتے ہیں. ان پٹ ڈیوائس، آؤٹ پٹ ڈیوائس اور بیچ میں پروسیسنگ یونٹ. تو ہمارے پاس جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس کان ان پٹ ڈیوائس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ آنکھیں ان پٹ ڈیوائس ہیں. ہم جو چھو لیتے ہیں، چھو کر کے سرد گرم کا پتہ لگاتے ہیں، یہ مس، یہ بھی ان پٹ ڈیوائس ہے. اور پھر ہمارے پاس دل
اور ہمارا دماغ یہ پروسیسنگ یونٹ ہے، جو چھوا، جو دیکھا، جو سنا، دل اور دماغ کے ذریعے سے پھر ہم اس معلومات کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر نتیجہ دیتے ہیں۔ تو وہ نتیجہ کہاں سے ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے یا تو ہماری زبان سے بول کے بتائیں گے یا قلم سے لکھ کر کے بتائیں گے۔ یہی تو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس، زبان یا ہمارے ہاتھ جس کے اندر قلم آتا ہے تو ہم دنیا کو کچھ دیتے ہیں لکھ کر کے، وہ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا۔ اب آج قلم کی جگہ بہت ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی نے لے لیا ہے، قلم بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آدمی آج اپنے فنگرز کا استعمال کرتا ہے، آج جو ہے اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، ایون جو ہے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتا ہے، اے آئی کا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے، کچھ نہیں، قلم کا استعمال نہیں کرتا، صرف کمانڈ دیتا ہے، منہ سے حکم دیتا ہے، اور پھر اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی اس کی مطلوبہ معلومات اس کو پیش کر دیتا ہے، کبھی اسکرین پر، کبھی ساؤنڈ کے ذریعے سے۔ تو یہ سب قلم کے دائرے میں آتا ہے۔ جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، چاہے کتنی ہی ایڈوانس ہو جائے، لیکن اس کی اصل، اس کی بنیاد کیا ہے؟ قلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصل کی طرف اشارہ فرمایا کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے تمہیں عطا فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ہیں، اور انہی 5 آیتوں میں دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں سارے علوم کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا۔ دنیا میں 3 طرح کے علوم پائے جاتے ہیں، ایک تو ہے خدا شناسی، اللہ کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا، یہ بنیادی مرکزی علم یہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا علم ہے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اس کے بعد تیسرا علم ہے کائنات شناسی، ساری کائنات کے بارے میں جاننا۔ تو پہلے اللہ کو جانو، پھر اپنے آپ کو جانو، پھر ساری کائنات کو جانو۔ یہ 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے بتا دیا، اور یہی وحی کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سامنے تو علم کا ایسا سمندر ان کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ مسلمان اگر علم نہ حاصل کرے تو پھر اس سے زیادہ زیادتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور قرون اولیٰ میں مسلمان علم کے میدان میں ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا، ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، ٹیکنالوجی کا میدان ہو، چاہے وہ طب کا میدان ہو، فزکس کا میدان ہو، کیمسٹری کا میدان ہو، فلکیات کا میدان ہو، ارضیات کا میدان ہو، علم بحر ہو، سمندر سے متعلق علوم ہو، ہر علم کے اندر مسلم سائنسدان پوری دنیا کے اوپر برتری رکھتے تھے، اور انہی کی ریسرچ کی بنیاد پر بعد کے زمانے میں جو ترقی ہوئی یورپ کے اندر، انہی کی ریسرچ کی بنیاد۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، جو مشن تھا ہمارا، اس مشن سے ہم کنارہ کش ہو گئے۔ ہمارے مولویوں نے کیا کر لیا، خانقاہیں بنا لی اور پھر دنیا سے کٹ گئے، صوفیت کا راستہ اختیار کر لیا کہ دنیا ترک کر دو، عیسائیوں کی طرح راہب بن جاؤ، دنیا ترک کر دو، بابا بن جاؤ، دنیا ترک کر دو، گدی نشین بن جاؤ، آسانی سے روزی مل جائے گی۔ اور اس طریقے سے امت بہت پیچھے 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 چلی گئی۔ آج پھر اگر ہمیں اپنی نشأت ثانیہ دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے تو پھر اسی ٹریک پر آنا ہوگا جس ٹریک پر اللہ نے ہمیں اس آیت میں ڈالنا چاہا۔ اس آیت پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اور بغیر پڑھے تم نہ اللہ کو جان پاؤ گے، نہ اپنے آپ کو جان پاؤ گے، نہ کائنات کو جان پاؤ گے، اور نہ جاننے کے نتیجے میں جہل تمہارے سر پر مسلط ہو جائے گا، اور جہل کی بنیاد پر تم ترقی یافتہ قوموں میں بہت پیچھے رہ جاؤ جیسا ہم پیچھے ہیں۔ یہ ہے حقیقی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم، سب سے بنیادی علم اللہ رب العالمین کے بارے میں جان کے اس کے حق کی ادائیگی۔ اللہ کو جان لیا کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا یہ بھی جان لینا ہے،
اور جب یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے تو پھر وہ ذمہ داری ادا بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ہم نے تمہارے کام میں لگایا ہے سورج کو، سورج تمہارے کام میں لگا ہو۔ وسخر لكم الشمس والقمر، چاند تمہارے کام میں لگا ہو۔ والنجوم، یہ ستارے تمہارے لیے ہم نے سجائے ہیں۔ مسخرات بامرہ، سب اللہ کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور تم کو ہم نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورج ہمیں توانائی دیتا ہے، ہماری فصلیں پکاتا ہے، اسی سورج کی گرمی کی وجہ سے سمندر کے اندر سے بھاپ اٹھتی ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کر کے لے جاتی ہیں، پھر وہ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا کر کے آتا ہے، پھر وہ اس قریبی والے حصے میں پہنچ کر کے وہ بارش کے قطروں میں تبدیل ہو کر کے ہماری زمین کو سیراب کرتا ہے، سب سورج کی وجہ سے۔ روشنی نہ ہو تو پھر زندگی محال ہے زمین، روشنی نہ ہو، انرجی نہ ہو، یہ جو پاور ہے، گرمی ہے سولر کے اندر، اگر یہ نہ ہو تو زندگی نہیں چل سکتی۔ یہ سب اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے کام میں لگایا ہوا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے حقیقی علم فاعلم، سورہ محمد آیت نمبر 19، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کیا کہا؟ فاعلم، تو تم جان لو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، اور رسول کے ذریعے سے خطاب ہم تک پہنچا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ حقیقت میں عبادت و بندگی کے لائق کوئی نہیں، نہ کوئی بھیجا ہوا نبی، نہ رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ شجر، نہ حجر، نہ ہوائیں، نہ فضائیں، نہ دریا، نہ سمندر، نہ کنکر، نہ پتھر، کوئی نہیں۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اب جو یہ علم نہ حاصل کرے اور جو یہ کہے کہ نہیں وہاں سے بھی مراد پوری ہوتی ہے، اس در پہ بھی، اس آستانے پر بھی جا کر کے ہمیں اولاد مل سکتی ہے، تو کیا حقیقت پہ اس کے پاس علم ہے؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو جان لو کہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اللہ کے رسول سے کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں، یہاں ترغیب ہمارے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہو، غلطیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے حضور آ کر کے اپنے غلطیوں پر روئیے، گڑگڑائیے، معافی کے طلبگار ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ وللمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول سے آپ مومنوں کی گناہوں کے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کریے، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی ان کے گناہوں پر اللہ سے مغفرت طلب کریے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا جب آپ حیات سے تھے، اور آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ معاملہ ہمارے آپس کا ہو گیا، کوئی بڑا شخص ہے، کوئی اچھا دیندار ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہ میرے اس گنہگار بھائی کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کے گناہوں پر اللہ تو خط تنسیخ پھیر دے، معاف کر دے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ ہو سکتا ہے۔ تو حقیقی علم کیا ہے؟ یہ جاننا کہ اللہ کے علاوہ حقیقت میں کوئی ہمارے سجدوں کا حقدار نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمیں دستے دعا نہیں دراز کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث نہیں ماننا ہے، مددگار کسی اور کو نہیں ماننا ہے،
حتیٰ کہ عبد القادر جیلانی جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، غوث اعظم اللہ کی ذات، عبد القادر جیلانی غوث اعظم نہیں، اللہ کی ذات غوث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کون ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جو پریشان حال کی شدت پریشانی میں پکاری گئی دعا کو سن کر کے اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو یہ یقین رکھنا، یہی جاننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ملجا و مأویٰ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کا مستحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ضرورت پوری کرنے والا نہیں، کوئی اور اولاد دینے والا نہیں، کوئی اور مارنے اور جلانے والا نہیں۔ ہماری تمام تر جستجوؤں کا، تمام تر ہماری حاجتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ یہ جانا، یہ اگر نہیں جانا تو ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ حقیقت میں عبادت و بندگی کے لائق کوئی اور نہیں۔ اور اگر یہاں مس کر گئے کہ نہیں فلاں کے آستانے پہ جا کر کے سر ہی تو ٹیکا، تو سر ہی اگر ٹیکنا یہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرما دیا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کرنے کی اجازت دیتا، حالانکہ کسی کو کسی کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بفرض محال اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن یہاں بھی گنجائش نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تو دھڑلے سے سجدے ہوتے ہیں، دھڑلے سے اللہ کے گھر کو، مکہ میں صرف ایک گھر ہے جہاں اللہ رب العالمین کے لیے طواف کیا جاتا ہے، یہاں دھڑلے سے ہر جگہ طواف ہو رہا، اور لوگ اپنے آپ کو شان سے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، شرما جائیں، وہ تو علم والے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یقین جانو، میں اس بہت بڑے عابد و زاہد سے جو آستانوں پہ سجدہ ریز رہتا ہے اور 24 گھنٹے اللہ کی بندگی میں رہتا ہے، اس بہت بڑے عابد و زاہد سے، اس گنہگار مسلمان کو 1000 گنا اچھا مانتا ہوں جو اپنی عبادت و بندگی میں کوتا ہے لیکن وہ سجدے غیر اللہ کا نہیں کرتا، 1000 گنا اچھا مانتا۔ یہ حقیقت جان لیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اللہ پکڑ لے، لیکن شرک پر معافی نہیں ہے۔ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے جس کو آج ہمارے بھائی بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ یقین جانیے اسی شرک کو ایراڈیکیٹ کرنے کے لیے، اسی شرک کو ملیمیٹ کرنے کے لیے، اسی شرک کو جڑ سے مٹانے کے لیے ہی تو انبیاء آئے تھے۔ انبیاء کی زمین پر آنے کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لے کر کے آنا، یہی انبیاء کا مشن تھا۔ لوگوں کو شرک کے مکڑ جال سے توحید کی طرف لانا،
لوگوں کو اندھکار سے روشنی کی طرف لے کر کے آنا ہے، یہ انبیاء کا مشن تھا۔ اور آج اسی مشن کو ہم نے کھو دیا، پھر ہمیں اسی مشن کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی حقیقی علم، یہی علم حقیقی ہے، جان لیجئے۔ آپ لوگوں نے یہ عنوان دیا تو یہی حقیقی علم، اس کے علاوہ سب ثانوی علم ہے۔ علماء نے لکھا کہ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ علم الادیان، دین کا علم، اس کے بعد علم الابدان ہے، پھر جسم کا علم یعنی طب کا علم، لیکن سب سے بڑا علم دین کا علم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے والے لوگ ہیں وہی حقیقت میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی۔ آپ جان لیجئے کہ اگر اللہ کے بارے میں نہیں جانیں گے، اللہ کے حقوق کے بارے میں نہیں جانیں گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہی نہیں ہوگا۔ پیدا ہو سکتا ہے، ہم مثال دیں، اس کی مثال سے ہم سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہینڈ گرینیڈ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہتھ گولا دیکھا ہے؟ ہتھ گولے کو اگر کسی بچے کو دے دیا جائے جس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو کیا سمجھے گا؟ کھلونا، کھیلنے لگے گا نا۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ یہ وسفوٹک ہے، ایکسپلوسیو ہے، یہ جان لے سکتا ہے، وہ ہاتھ میں آتے ہی پھینک دے گا، اس کو ڈر جائے گا نا۔ تو اسی طریقے سے جب ہمیں اللہ کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں، اس کی حدوں کے بارے میں ہمیں علم ہوگا تو ہم اللہ سے ڈریں گے، اور اگر نہیں علم ہوگا تو ہم باغی بن جائیں گے، سرکش بن جائیں گے۔ جہل سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، اور علم تواضع پہ، خاکساری پہ، ڈر پہ، خوف پہ، اللہ کی طرف رجوع پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو علم رکھنے والے علماء، جو علم رکھنے والے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ کے بارے میں خوب جاننا ہے، اور اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو باہر سے اللہ کے بارے میں علم لیں گے، یا اللہ نے جہاں اپنے بارے میں بتایا وہ کتاب پڑھیں گے تو اللہ کے بارے میں زیادہ جانکاری ہوگی۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو زندہ معجزہ ہے، جانتے ہیں زندہ معجزہ ہے۔ انبیاء کے ساتھ بہت معجزے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا تھا؟ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اگر کوئی گنجا ہوتا تھا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بال آ جاتے تھے۔ اگر کوئی کیا ہوتا تھا، سفید داغ ہوتا تھا تو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا داغ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، ان کے ساتھ ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے جو ہے پہلو میں لے جاتے تھے اور اس طرح کرتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا، بغیر بیماری کے، بغیر کسی اس کے۔ اور ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو زندہ سانپ بن جاتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، ان کی نبوت کی تائید میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے پہاڑ کے اندر سے 9 مہینے کی گابھن جو ہے اونٹنی نکلی اور سامنے آ کر کے بچہ دیا۔ ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس طرح تمام انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن اللہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، لیکن یہ زندہ معجزہ ہمارے پاس باقی ہے، محفوظ ترین کتاب۔ اس کے ایک حرف، ایک نقطے کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے، اور اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور جو اس کتاب کو ترک کر دیتا ہے اسے پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ آج ہماری پستیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو، جو انقلاب برپا کرنے والی کتاب، جو ہمارے دل و دماغ کی دنیا کو تبدیل کر دینے والی کتاب، جو ہمیں پازیٹیو بنانے والی کتاب، جو ہمیں نفع بخش بنانے والی کتاب، جو ہمیں قوموں کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ دینے والی کتاب ہے، اس کتاب کو ہم نے اپنی طاقتوں کے اندر سجا دیا اور یہ شور مچا دیا کہ یہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ معاف کریے، یہ سازش تھی، اتنی خطرناک سازش جس کے ٹریپ میں عام لوگ بھی آئے اور خاص لوگ بھی آئے۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے حوصلے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پڑھ کر کے ذرا کھولے تو، ذرا پڑھے تو، ذرا اس کے پرت جو ہے کھولے تو، قریدے تو، دیکھے تو، پوچھے تو، اپنی مشکلات اس کے سامنے پیش تو کرے اور دیکھے حل ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری ہر مشکل کا حل ہم کو مل جائے گا. یہ حقیقی علم ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمانوں کا، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، خار ہو گئے، رسوا ہو گئے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے علماء بنتے ہیں. علماء یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ ڈگری ہولڈر جس نے مدرسے میں پڑھ لیا ہو اس کے بعد ڈگری آ گئی وہی عالم ہے. ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس طرح سمجھتا ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، اپنی طرف سے اس میں معنی نہیں گھسیڑتا، اس طرح سمجھتا ہے جس طرح صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سمجھا، اور پھر اس سمجھ کو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام تک پہنچایا. صحابہ کرام نے اپنے آگے کی پیڑھیوں کو، انہوں نے اپنے آگے کی نسلوں کو، اور تسلسل کے ساتھ جو سمجھ ہم تک پہنچا، اسی سمجھ کو ہمیں سمجھنا تب. ورنہ آج تو ہر کوئی اپنے مطلب کی بات تو قرآن سے نکال لیتا ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایسے نادان لوگوں کو جو اپنے مطلب کی بات نکالنا چاہتے ہیں ان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. جو وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ جو چلتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے. اور جو سمجھنے کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے جو اپنا معنی اس میں گھسیڑنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ رب العالمین سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. تو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور جانیں گے. کتنا دیکھیے، ایک سورت اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہے. سورہ فاتحہ اوپننگ چیپٹر ہے، اس کو فاتحہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی شروعات ہی ایسی ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنے سورسز ہیں تعریف بیان کرنے کے، سب سے ہم اس اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، الرحمن، جو بہت رحم کرنے والا، جس کی رحمتوں کی انتہا نہیں، جس کی رحمتوں کی، جس کے دیا کی، جس کے کرونا کی، جس کی کرپا کی، جس کی مرسی کی کوئی لمٹ نہیں. الرحیم، جو مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ کرتا. رحمان سب کے لیے ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے. اسی وجہ سے دو لفظ ایک ساتھ لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، دو لائے، رحمان اور رحیم. رحمان اللہ سب کے لیے ہے، لیکن رحیم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے. تو رحیم یہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف اہل ایمان کے لیے. سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اللہ کو صحیح سے جان پائیں گے کہ نہیں جان پائیں گے؟ پھر سورہ بقرہ پڑھیے، پھر سورہ اخلاص پڑھیے، پھر آیت الکرسی پڑھیے، پھر سورہ رحمان پڑھیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اگر سمندر کو سیاہی میں تبدیل کر دو، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دو، اللہ کی تعریف لکھنے آ جاؤ، سمندر ختم ہو جائے، اس طرح کے 7 اور سمندر لے آئے، ان کی سیاہی بنا دی جائے، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف ختم ہونے نہ آئے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سورہ کہف کیا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي،
میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سیاہی میں بدل دیا جائے، لنفد البحر، تو سمندر خشک ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ میرے رب کی تعریف ختم ہو جائے۔ تو اللہ کو جو پہچانیں گے وہی اللہ سے ڈریں گے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ ڈر یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے بے خوف اور نڈر ہونا یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو علم والے ہیں اللہ ان کی شان بھی نرالی بناتا ہے۔ یقین جانو علم والوں کی شان اتنی نرالی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، ہم تو آزماتے ہیں، آپ بھی آزما کے دیکھو، آپ کے پاس کوئی دولت ظاہری طور پر دنیا کے اسباب میں سے کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، صرف آپ کے پاس اللہ کے بارے میں علم ہے، اللہ کی کتاب کا علم ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا علم ہے، آپ تحید امن ہیں، تنگ دست ہیں، آپ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں، پھر بھی آپ کی شان نرالی، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہوگی، دنیا آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرے گی، دنیا آپ کے سامنے بیٹھے گی سیکھنے کے لیے، انجینئر ہوگا وہ بھی آپ کے پاس آئے گا، ڈاکٹر ہوگا وہ بھی آپ کے پاس آئے گا، اپنی دینی ضرورتوں کے لیے آپ کے سامنے جھکے گا وہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں جو اہل ایمان ہیں اور جنہیں علم سے نوازا گیا، جن کو علم ملا، اللہ نے ان کی شان بڑی بلند رکھی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو اہل ایمان ہیں اور جو علم والے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ اونچے درجات عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اسی علم کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ علم اللہ سے زیادہ مانگو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنے بے نیاز تھے، بے نیاز تھے کہ نہیں تھے؟ آپ دنیا کی دولت اور جائیداد سے بالکل بے پرواہ، بالکل بے نیاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین و آسمان کے خزانے پیش کیے گئے کہ نہیں پیش کیے گئے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی لوٹا دی، نہیں چاہیے، آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ لیکن اللہ رب العالمین سے آپ نے ایک ہی چیز زیادہ مانگی، اور اللہ کے حکم پر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگو، رب زدنی علما، اللہ مجھے بہت علم دے، اللہ مجھے بہت علم دے، اللہ مجھے بہت علم دے۔ آپ سب یاد کر لو، رب زدنی علما، اے اللہ رب العالمین ہمیں بہت علم عطا فرما، اور یہ علم وہی جو آپ کو آپ کی آخرت میں سرخرو کر دے، جو آپ کو اللہ کے سامنے رسوائی سے بچا لے، اس علم کے بارے میں اللہ سے سوال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کبھی نہیں مانگی، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، کیا مانگتے تھے؟ یہ دعا یاد کر لیجیے، بڑی پیاری دعا ہے، تین سوال ہوتا تھا اسی دعا کے اندر، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، ورزقا طیبا، اور اللہ ہم تجھ سے پاکیزہ روزی مانگتے ہیں، حرام نہیں، حلال روزی کا سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وعملا متقبلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو تیرے یہاں قبول ہو جائے۔ ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کرنا سکھایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں، ورزقا طیبا، اور تجھ سے پاکیزہ روزی کا سوال کرتے ہیں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو اللہ تیرے ہاں قبول ہو۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اللہ سے کثرت سے سوال کرنا چاہیے۔ آگے وقت تو زیادہ نہیں ہو رہا، وقت تو نہیں زیادہ ہو رہا۔
टिश्यू पेपर मिल सकता है? टिश्यू पेपर ठीक है रख। टिश्यू पेपर लिया اور اسی علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بالکل کلیئر کر دی ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں زندگی کی کسی سطح پہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں ان کی شان بہت اونچی ہے، اور جو علم والے نہیں ہیں وہ علم والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ علم کون سا ہے؟ یہ وہی اللہ کے بارے میں جاننے والا ہے جس کو دین کا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اسی سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ اس کو عربی زبان کے اسلوب میں استفہام انکاری بولتے ہیں، یعنی سوال ہی میں نفی میں جواب موجود ہے۔ کسی سے بھی کہیے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں، تو ہر کوئی جواب دے نہ دے لیکن جواب یہی رہے گا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو استفہام انکاری بولتے ہیں کہ سوال ہی میں انکار موجود ہے۔ تو علم کی اہمیت اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ حق کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں، یعنی حق کو پہچاننے میں ان سے دیری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حق اور سچائی کو جاننے میں بہت لمبا ٹائم لیتا ہے تو حقیقت میں اس کے پاس علم نہیں ہے۔ حق اور سچائی بہت جلدی جان لیتے ہیں اسی علم کی برکت کے نتیجے میں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج تک شرک اور توحید میں فرق نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں۔ ہے نا یہ بات؟ یہ کوشچن مارک ہے کہ نہیں؟ مساجد کے ائمہ ہیں، ممبروں پہ کھڑے ہو کر کے دھواں دھار تقریریں کرتے، اسٹیج پھاڑ دیتے ہیں، ڈرامہ بازی کرتے اسٹیج پہ، لیکن اگر ان سے پوچھ لیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو نہیں جواب دے پائیں۔ تو کیسا علم ہے جو ان کو توحید اور شرک تک نہیں پہنچا پاتا، حق اور سچائی تک ان کو نہیں پہنچا پاتا؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے پاس حقیقی علم ہے، جو آج کا موضوع حقیقی علم کیا ہے، تو جن کے پاس حقیقی علم ہے وہ حق فوراً پہچان لیتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 54، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوا وہ جان لیتے ہیں انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق، فوراً جان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی حق اور سچائی ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو کے سلسلے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو اتنی بڑی جماعت کا اور اتنے بڑے گروپ کا میں سردار ہوں، میری اتنی فین فالوئنگ ہے، میری اتنی پاپولرٹی ہے، اور وہی لیڈ کرتا ہے لوگوں کو شرک کے راستے پر لے جانے میں، وہی لیڈ کرتا ہے لوگوں کو مزاروں کے سامنے سجدہ کروانے میں، وہی لیڈ کرتا ہے لوگوں کو کفر اور نفاق کے راستے پر لے جانے میں، وہ کیسا عالم جو حق نہیں جان پائے؟ اس کا مطلب اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم اللہ نے قرآن میں اتارا۔ اگر قرآن کا علم ہوتا فوراً جان لیتا کہ یہ تو ڈیویشن ہے، یہ حق اور سچائی سے الگ ہی راستہ ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی نہیں۔ تو اگر ہمارے پاس حقیقی علم ہوگا تو حق اور سچائی کو بہت جلدی جان لیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اسی حقیقی علم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیشہ طلب علم کی تعلیم دیتا ہے اور اس پر اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، فریضہ ہے۔ اس علم میں بنیادی طور پر اللہ کے بارے میں یعنی توحید کے بارے میں جاننا، شرک کے بارے میں جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں جاننا، آخرت کے بارے میں جاننا، یعنی جو ہمارے امور عقیدہ ہیں اور اعمال کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنی ہے، کس طریقے سے ہمیں روزمرہ کی زندگی گزارنی ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، بیت الخلاء کے اندر کیسے جانا ہے، باہر کیسے جانا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ہماری تجارت کیسی ہونی ہے، ہماری سیاست کیسی ہونی ہے، ہماری صحافت کیسی ہونی ہے، ہماری قلمکاری، ہمارا ادب، ہماری تحریر، ہمارا ضابطہ کیسا ہونا ہے، یہ سب جاننا، یہ ذمہ داری۔ لیکن سب سے پہلے بنیادی علم جو اللہ تک ہم کو پہنچانا ہے، اس کے بعد آپ آسمانوں میں اڑیے، اس کے بعد آپ آسمانوں میں اڑیے، شاندار سائنٹسٹ بنیے، آپ جو ہے راکٹ سائنس دان بنیے، راکٹ بنانے والے، آپ جو ہے آٹو موبائل کی دنیا کے جو ہے بہترین آپ انوویٹر بن جائیے، بہترین ڈیزائنر بن جائیے، آپ طب کی دنیا میں آپ کمال حاصل کریے، آپ کے لیے دنیا کی تمام سرحدیں مٹ جائیں، اتنا علم حاصل کریں، لیکن یہ نہ بھولیے کہ آپ ایک اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت و بندگی کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، اور پھر آپ کو مرنا ہے اور جو کچھ کیا اس کا جواب بھی آگے دینا ہے، اور اسی جواب میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ بھی ہونا ہے، یا جنت یا جہنم، یہ نہ بھولنا، یہ نہیں بھولنا، یہ ہے علم۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم کی جو دین کا علم رکھنے والا ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت، علم رکھنے والے کی فضیلت ایک بغیر علم کے صرف عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے تمام تاروں پر چاند کی فضیلت۔ تارے ہیں، روشنی ان میں بھی ہے، لیکن جب چاند آ جاتا ہے تو سب کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دیندار، اللہ کے بارے میں جاننے والا، قرآن اور سنت کا عالم اسی طرح سے ماہتاب بنتا ہے اور تمام لوگوں کو علم کی روشنی دیتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یعنی دین کے بارے میں جاننے والے علماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، اور انبیاء نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، درہم و دینار نہیں چھوڑا، دنیا کی وراثت نہیں چھوڑی۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی۔ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جو یہ علم دین زیادہ حاصل کر لے تو اس کا نصیب بہت بڑا ہے، جو اس دین کے علم سے زیادہ حصہ لے لے حقیقت میں وہی سب سے زیادہ نصیب والا ہے۔ تو کیا ہم وہ نصیب والا نہیں بننا چاہتے؟ کیا ہم نبی کی جو چھوڑی ہوئی وراثت کو اختیار کر کے اپنا نصیب نہیں جگانا چاہتے؟ ہر کسی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کی چھوڑی ہوئی جو وراثت ہے اس وراثت کو ہم اپنی آنکھوں میں سجائیں، اپنے دل میں بسائیں، اپنے وجود کا حصہ بنائیں، تاکہ اللہ کے ہاں جو وعدہ ہے وہ وعدہ ہمیں حاصل ہو، پورا ہو۔ اور جانتے ہیں آسان ترین جنت کا راستہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، بس صرف میں سلیکٹو گفتگو کر رہا ہوں، چوز کیا ہے آپ کے لیے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب ہے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات۔ یہ روایت جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے، ابھی جتنی روایتیں پڑھی ہیں یا بخاری کی ہے یا مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، بخاری کی روایت۔ جو شخص اپنے گھر سے نکلا کس لیے؟
علم کی تلاش میں، من سلک طریقا، اپنے گھر سے نکل کر کے چل کے گیا کسی راستے پر، یلتمس فیہ علما، اس کے گھر سے نکل کر کے جانے کا مقصد تلاش علم، یلتمس فیہ علما، یہی دین کا علم تلاش رہا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اس کے اسی تلاش علم کے سفر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دے. کتنا آسان راستہ ہے جنت کا، آسان ترین راستہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد میں آئے، قرآن کریم کی تفسیر آپ کی زبان میں رکھی ہوئی ہے، آپ نے کھولا، پڑھا کہ اللہ آپ سے اپنے اس کلام میں آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، آپ کو کیا اللہ دے رہا ہے، آپ سے اللہ کیا چاہ رہا ہے، پہچانا اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو لانچ کر لیا، اس کو اتار لیا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو آسان راستہ ہو گیا کہ نہیں جنت کا؟ کیا یہ آسان راستہ ہمیں اور آپ کو چاہیے؟ میں نے شروع میں اپنی گفتگو کے کہا کہ میں یہ ایک طرفہ گفتگو ہمیں نہیں چاہیے کہ میں بولوں آپ سنیں اور چلے جائیں. یہاں سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، سیکھ کر کے اٹھیں گے، اور آج جو موضوع ہم نے یہاں پر چنا ہے گفتگو کے لیے، جو آدان پردان کے لیے، اخذ و عطا کے لیے، اس پہ ہم کھرے اتریں گے انشاءاللہ. یہاں سے نکل کر کے جائیں گے تو عہد لے کے جائیں گے کہ ہمیں وہ حقیقی علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور اس حقیقی علم کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، تھوڑا چلت پھرت کرنی ہے، تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اور ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو چہرے پہ رونق نہیں چاہتا؟ ہر کسی کی تمنا نا ذرا گلوئنگ ہو چہرہ، ہمارا گلوئنگ فیس ہو، ذرا چمک ہو ہمارے چہرے پہ. نوجوانوں کی تمنا ہے ذرا اچھے دکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان نسخہ بتایا گلوئنگ فیس کے لیے. نضر اللہ امرأن، حدیث ہے، نضر اللہ امرأن، یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے گلوئنگ فیس کے لیے. نضر اللہ امرأن سمع منی مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع. یہ پوری روایت ہے. اللہ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے، اس کے چہرے کو شاد و آباد رکھے، چمکتا ہوا رکھے، رونق زدہ رکھے، دمک ہو اس کے چہرے پر، گلوئنگ ہو اس کے فیس پر. کون؟ سمع منی مقالتی، جس نے مجھ سے میری بات سنی، حدیث سنا، فحفظها، تو اس کے الفاظ یاد کر لیے، ووعاها، اس کا معنی بھی سمجھ لیا، ثم بلغها كما سمع، پھر جس طرح سنا، جس طرح سے سمجھا، اسے آگے پہنچا بھی دیا. تو ایسے شخص کو اللہ شاد و آباد رکھے. کس کی دعا ہے؟ امام کائنات کی دعا ہے. یہ کبھی رد نہیں ہوگی. آزما کے دیکھو، یقین جانو، جو قرآن اور سنت والے علماء ہیں ان کے چہرے کی آپ رونق دیکھیں، دمک دیکھیں ان کے چہرے کی. 80 سال کے، 90 سال کے ہو گئے ہیں، جوانوں، ان کے چہرے کی رونق جوانوں کو مات دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. یہ رونق ضرور حاصل ہوگی. آپ آزما کے دیکھو، حدیثیں پڑھ کر کے دیکھو، سمجھ کے دیکھو، اس کو اپنی زندگی میں اتار کر کے دیکھو. یہ حقیقی علم. آگے یہ بات بار بار آپ کے سامنے رکھی گئی کہ تمام علوم کی اس بھیڑ میں سب سے افضل علم جو ہے وہ علم شریعت، علم دین ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بندش نہیں ہے کہ نہیں یہ علم حاصل کرنا ہے یا نہیں حاصل کرنا ہے. کوئی ہمارے پاس فلٹر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس کی ڈویژن نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے دین اور دنیا کی، یقیناً نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو باہر کی سازش تھی کہ دین اور دنیا کے علم کو بانٹ دیا گیا. ہر علم جو ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچائے وہ ہمارا جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے. اس کے سلسلے میں ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. اس وجہ سے علم میں بٹوارا نہیں، لیکن بنیادی طور پر اس بات سے کبھی غافل نہ ہو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس احسان کو جتاتے ہوئے، اس احسان کو جتاتے ہوئے، لقد من اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا.
یہ احسان ہے اہل ایمان پر. کیسے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ان کا ایک رسول بھیجا. یہاں پر دو باتیں واضح کر دینا ضروری ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا علم، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں. تین باتیں بنیادی طور پر اللہ کے رسول کے سلسلے میں کنٹروورسیل ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے رسول انہی لوگوں میں سے ایک تھے. ان کے ابا جان کا نام عبداللہ تھا، ان کی اماں جان کا نام آمنہ تھا. وہ پیدا ہوئے اپنی ماں کی کوکھ میں، کوکھ سے باہر آئے. جب 40 سال کے ہو گئے تو آپ کو اللہ کی طرف سے نبی بنائے گا، ورنہ 40 سال تک آپ محمد ابن عبداللہ ہی تھے. لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے، کھاتے پیتے بڑے ہوئے. آپ کی شادی بھی ہوئی شادی کی نہیں ہوئی، بچے بھی ہوئے آپ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی زندگی وہ تمام ضرورتیں پیش آتی تھی جو ایک عام انسان کو پیش آتی. کھاتے بھی تھے، پانی بھی پیتے تھے، نیند بھی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیویوں کی حاجت بھی تھی آپ کو، ہے نا، بچے بھی ہوئے آپ کے. تو یہ سب بشری اوصاف ہے نا، انسان ہونے کے اوصاف ہے نا. ہاں، انسان ہوتے ہوئے تمام انسانوں میں آپ سب سے افضل، یہی آپ کی معراج ہے. انسان ہوتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے تمام اولاد آدم کے آپ سردار. اللہ کے رسول نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. حدیث ہے کہ میں آدم کے تمام اولاد کا سردار ہوں، فخر کی بات نہیں. اللہ نے مجھے یہ مقام دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا یہ آپ کی شان بلند کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حقیقت سے الگ کر کے آپ کو نور بنا دینا. اور جیسے ہی اللہ کے رسول کو لوگ نور بناتے ہیں وہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں نا نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ. تو اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو بھی ملے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے جیسے بھئی ایک حصہ کسی چیز کا ہوگا تو کچھ تو اس کی صلاحیتیں ادھر بھی آئیں گی. تو اگر اللہ کے رسول اس زمین پر نور من نور اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، تو آپ کے اندر بھی کچھ خدائی صفات آ گئی ہیں جس کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کرتا ہے، خود اللہ کے رسول کرتے ہیں. کہتے ہیں یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال سے جو چاہیے لے لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں. صفیہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پاؤں گا. چچا ابا جو مانگنا ہے مانگ لو، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے غیب کا علم ہوتا جو نگاہوں سے اوجھل ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، چیزوں زمین کے اندر کیا، آسمانوں میں کیا ہے، اگر مجھے سب معلوم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت بھلائی اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف چھو کر کے نہ گزرتی. لیکن اللہ کے رسول کو تکلیف میں مبتلا ہوئے. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر میں بجھا ہوا گوشت دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ زہر میں بجھا ہوا گوشت دیا گیا کہ نہیں دیا گیا اللہ کے رسول کو؟ اگر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس گوشت میں زہر ہے تو آپ کھاتے. آپ نے کھایا اور اسی زہر کے اثر سے آپ بار بار تکلیف میں مبتلا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیوار کے اوپر سے پورا پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، باقاعدہ آپ وہیں کھڑے اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا. جبریل امین نماز کے وقت نماز کے اندر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا چپل نکال دیجئے. تو نماز کی حالت میں چپل پہننا جائز ہے اگر صاف ستھرا ہو، چپل پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں صاف ستھرا اگر ہو.
تو اللہ کے رسول امامت کرا رہے تھے، تمام صحابہ کرام پیچھے چپل پہن کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا کہ چپل نکال دیجئے. بعد میں آپ کی دیکھا دیکھی، اور یہی ہے شان اطاعت کہ جب رسول کوئی کام کہہ دے یا کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے تو حکمت نہ پوچھی جائے کیوں کیا. سب نے اپنے اپنے چپل نکال دیے. بعد میں لوگوں نے اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیوں چپل نکال دیے بھائی؟ مجھے تو جبریل امین نے آ کر کے بتایا کہ چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے اور گندگی کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، تو میں نے نکال دیا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھا، آپ کی اتباع کرنے کا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم کیا جانیں، آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے کیا. تو اللہ کے رسول آئے نماز کی حالت میں جبریل کے کہنے پر جوتے اتارتے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا؟ دیکھیے علم غیب اور خبر غیب میں فرق ہے. یہی میں مولوی کیا کرتا ہے، گیم کرتا ہے. علم غیب کا مطلب بذات خود بغیر کسی سورس کے جو چیزیں پردے میں ہیں ان کی حقیقت جان جانا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. بذات خود جو پردے غیب میں ان کی حقیقت جان لینا یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. کسی ذریعے سے اللہ کی طرف سے غیب کی کچھ باتیں بتا دی جائیں تو اسے خبر غیب کہتے ہیں. یسألونک عن النبأ العظیم، لوگ آپ سے نبأ عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. نبا خبر کو کہتے ہیں. تو انبیاء کو جو کچھ بتایا گیا وہ خبر ہے، وہ علم نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی اس لیے کہ جو بھی انسان ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گا. عام آیتیں ہیں اور کچھ خاص آیتیں بھی ہیں اللہ کے رسول کی موت کے بارے میں. خاص آیت، عام آیتیں تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور خاص آیت انک میت و انہم میتون، انک میت، اے اللہ کے رسول آپ کو موت آئے گی، آپ کو موت آئے گی، وہ انہم میتون، اور یہ سب مرے گا. اللہ کہتا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے اور سب کو موتیں ہوئی ایک نبی کو چھوڑ کے جس کو عین وقت میں اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر آئیں گے، وہ اتارے جائیں گے اور حالات بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے خون اور عزت و مال جان کی حفاظت کرنا ہے. ایک بار پھر آئیں گے. ان کے علاوہ سارے جتنے آئے، کسی کو قتل بھی کر دیا گیا، کسی کو سزا دی گئی، کسی کو کچھ کیا گیا، اور کچھ کو طبعی موت آئی، لیکن سب کو موت آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہے گزر چکے. افإن مات، کیا اگر آپ کو موت آ جائے، افإن مات او قتل، یا قتل کر دیا جائے جیسے پہلے نبیوں کو قتل کیا گیا، انقلبتم على اعقابكم، تو کیا تم پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے، اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ تو عام آیتوں میں موت کا ذکر ہے اور خاص آیتیں اللہ کے رسول کے موت کے بارے میں بتاتی ہیں. اور حضرت فاطمہ، کوئی بیٹی اپنے باپ کو جو زندہ ہو دفن کرنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کو جو ہے یوں ہی زندہ دفن کرنے کی اجازت دے گی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی تو بیویوں نے کیسے زندہ دفن ہو جانے دیا؟ بیٹیوں نے کیسے زندہ دفن ہو جانے دیا؟ ابو بکر نے کیسے گوارا کیا کہ یار غار ایسے ہی زندہ دفن کر دیا جائے؟ اعوذ باللہ، یہ عقل کہاں چلی جاتی؟ عقل لوگوں کی کہاں چلی جاتی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں وا ابتا الی جبریل ننعا، اے میرے ابا جان، میں آپ کے موت کی خبر جبریل امین کو دیتی ہوں. ننعا کہتے ہیں موت کی خبر دینا. حضرت فاطمہ چلا کے کہتی ہے میں اپنے ابا جان کے موت کی خبر جبریل امین کو دیتی ہوں کہ اے جبریل امین، اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، اب آپ کس کے پاس آئیں؟ اب تو میرے ابا جان کی موت ہو، جن کے پاس آپ صبح شام آیا کرتے ہیں. اس سے زیادہ دلیلیں کیا چاہیے؟ پھر بھی لوگ وہی، اگر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا علم نہیں ہوگا تو حق کی پہچان جلدی نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، حق کی پہچان جلدی اسی وقت ہوگی جب قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ کا اس طرح علم ہوگا جس طرح سلف صالحین نے وہ علم حاصل کیا.
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ احسان ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں کے اوپر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قرآن اور سنت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے بہت بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ میرا خیال ہے کہ وقت ہو گیا، اور جو ہے باتیں تو بہت ساری ہیں، اور خلاصہ کر دیجیے۔ جی باتیں تو بہت ساری ہیں، اگر بیٹھیں گے تو ہم بھی بیٹھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے سونے میں لوگ جلدی کرتے ہوں، تو یہیں پر اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال آج کے اس پورے جو ہے گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ علم حقیقی وہ علم ہے جو یہ بتائے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت و بندگی کے لائق حقیقت میں کوئی نہیں، اور اللہ رب العالمین کی بندگی اسی شکل میں قبول ہے جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندگی کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پھر اللہ کے دین کا علم اسی طرح حاصل کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے دین کا علم صحابہ کرام نے حاصل کیا، جس طرح انہوں نے قرآن سمجھا، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھا، اسی طرح ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ اپنی طرف سے صرف زبان، کوئی عربی زبان جانتا ہے تو کوشش کرے کہ قرآن عربی میں سمجھ جاؤں گا، نہیں سمجھ پائے، جب تک کہ اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ یعنی قرآن اور سنت کی باتوں کو اس طرح سمجھنا جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا، شروع کے لوگوں نے سمجھا، اس طرح سے جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ حقیقی علم ہوگا کہ زمین پر اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت و بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ اس زمین کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی توحید ہے، اور اس زمین کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ بشر ہیں، آپ کو غیب کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی وہ اخبار غیب ہیں، آپ اس دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے پیچھے حق اور سچائی کا ذخیرہ چھوڑ کر کے گئے، اور جو اس ذخیرے سے اپنے آپ کو جوڑ لے اس کی شان بہت نرالی ہے، بہت اونچی ہے، اللہ رب العالمین اس کو عظمتوں تک پہنچانے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ اگر کچھ سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو، بالکل بہت خوشی سے اور بہت ہی کشادہ ظرفی کے ساتھ